الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى والصلوات. عزیزان گرامی قدر، سلسلہ گفتگو آج اپنے 8ویں مرحلے میں پہنچ گیا ہے، ہدایت بشر اور انتظام الہی۔ پروردگار عالم نے بشر کی ہدایت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ انا علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے۔ یعنی خالق بندے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا بھی ہمارے پاس ہے اور آخرت بھی ہمارے پاس ہے۔ اب بندے کو دنیا چاہیے تو بھی خدا کی طرف رجوع کرے، اور اگر اسے آخرت چاہیے تو بھی اس کے مالک کی طرف رجوع کرے۔ صلوات پڑھیے۔ پروردگار عالم نے انسان کے لیے اتنا کامل انتظام کیا ہے ہدایت کا، اور اس قدر خوبصورت اور اتنا احسن انتظام کیا ہے ہدایت کا کہ خالق نے اس طرف میں نے اشارہ کیا تھا ایک مرتبہ جب یہاں معرفت امام زمان کی مجلس پڑھنے کے لیے نوچندی جمعرات میں یہاں آیا تو میں نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا اس وقت کہ خالق نے اس قدر خوبصورت، اتنا کامل، اکمل، احسن، ارفع، بہترین پھر ہدایت کا انتظام کیا بشر کے لیے کہ محتاج ہدایت کی تخلیق سے پہلے زمین پر ہادی کو بھیجا ہے۔ محتاج ہدایت کی تخلیق سے پہلے۔ اب مجھے بتائیے کائنات انسانیت کا جو نقطہ آغاز ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یعنی وہ پہلا انسان کون سا انسان ہے جہاں سے کائنات انسانیت کا آغاز ہوا، اور باقی تمام انسان اس کے بعد ہیں؟ تو ہر ایک جانتا ہے کہ وہ ہستی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا بشر وہ ابو البشر ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ تو آپ نے سماعت فرمایا حضرت آدم کو پروردگار عالم نے خلافت دے کر بھیجا ہے، نبوت دے کر بھیجا ہے، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ انبیاء کس لیے آئے ہیں؟ پروردگار عالم نے جو نبی بھیجے ہیں یہ کس لیے بھیجے ہیں؟ تو اللہ نے نبی انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے بھیجے ہیں۔ یہ سب کے سب ہادی ہیں، ہادیان سامت، ہادیان ناطق۔ تمام انبیاء، تمام رسول، تمام ائمہ ہادیان ناطق ہیں۔ سب سے پہلا ہادی حضرت آدم علیہ السلام ہے، سب سے پہلے ہادی ہیں۔ تمام انبیاء انسانیت کے لیے معلم کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی معلم انسانیت ہیں، تمام انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ لوگوں کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو پہلا معلم انسانیت حضرت آدم علیہ السلام ہے، پہلے ہادی حضرت آدم علیہ السلام ہے، پہلے رہنما، پہلے رہبر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے اور ہدایت کرنے کے لیے آئے تو وہ آئے کس کی ہدایت کرنے کے لیے؟ کس کی ہدایت کرنے کے لیے آئے؟ کون تھا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کہ جس کی ضرورت تھی ہدایت، اور حضرت آدم علیہ السلام اس کی ہدایت کرنے کے لیے آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں سیدھی سی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام سنانے کے لیے آئے ہیں نا، کہنے کے لیے آئے ہیں نا، تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں نا۔ مثال دوں، مثلا میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا تو سننے والے پہلے تھے، مجھے بلایا گیا، دعوت دی گئی، مجلس کا انتظام یہاں رکھا گیا، مجھے معلوم تھا کہ میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، تو پہلے ہیں جو کچھ سننا چاہتے ہیں، سننے والے ہیں، تو میں آیا اور میں نے سنانا شروع کیا۔
پروردگار عالم تو خالق عقل ہے، اس نے ہادی بھیج دیا ہے اور حضرت آدم تشریف لے آئے ہیں ہدایت کرنے کے لیے، اور زمین کہ سننے والا کوئی نہیں اور وہ سنانے کے لیے بیٹھ جائے اور سنانا بھی شروع کر دے، عقل کے بھی خلاف ہے، عبث بھی ہے، بیکار بھی ہے۔ تو نبی کی شان کوئی ایک مرج مجتہد کے برابر تو نہیں، ان کی شان تو بہت بلند ہے، نبی کی عظمت تو بہت بلند ہے، نبی کا پروٹوکول تو بہت زیادہ ہے۔ اب نبی کو بھیج دیا ہے کہ جائیے آپ سنانے کے لیے، جائیے آپ ہدایت کرنے کے لیے، اور زمین پر ایک بھی نہیں ہے کہ جس کو ہدایت چاہیے، ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوا جسے ہدایت چاہیے، اور وہ آ گیا جس نے ہدایت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے محتاج ہدایت کی تخلیق سے پہلے زمین پر ہادی کو بھیجا تاکہ پہلا بچہ جب اس دنیا میں آئے تو اسے اپنی زندگی کی پہلی سانس میں ہدایت ملے۔ یعنی محتاج ہدایت جب اس دنیا میں آئے تو ہدایت پہلے سے ہو۔ کتنا کامل انتظام ہے ہدایت بشر کے لیے، کس قدر خوبصورت انتظام الہی ہے کہ محتاج ہدایت کی تخلیق سے پہلے اللہ نے زمین پر ہادی کو میں ایک تو آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ موضوع میں بہت وسعت ہے، بہت وسیع ہے، اور دن تھے صرف 10، اس میں بھی ہم آج 8ویں دن میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد پھر اس آپ کی طبع نازک اور طبع نفیس جو ہے اس کا خیال کرتے ہوئے گفتگو بھی 45-50 منٹ تک رکھنا پڑی، 1-2 دن ذرا بڑھ گئی، تو بہت ضروری باتیں رہ گئی ہیں۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس نہ کریں تو میں ابھی آپ کے ساتھ ذرا گزشتہ دنوں کی نسبت 10-15 منٹ زیادہ بات کیا کروں۔ اچھا، اگر آپ حضرات میں سے کوئی بیمار نہیں ہے تو آپ جتنے سائڈوں پہ بیٹھے ہیں اگر تھوڑا تھوڑا نزدیک آ جائیں تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور فرش اعضا کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ہادی کو زمین پر بھیج دیا، ابھی محتاج ہدایت نہیں ہے تو محتاج ہدایت کی تخلیق سے پہلے زمین پر ہدایت کا انتظام کیا، بشر کی ہدایت کا انتظام کیا، اور یہ اس لیے بھی کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ عادل پروردگار ہے، وہ عادل پروردگار ہے اور اس کی عدالت کا تقاضا ہی یہ ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اس نے حساب کتاب لینا ہے، اس نے ہم سے باز پرس کرنی ہے، تو اس نے اس لیے یہ ضروری سمجھا کہ اس طرح انتظام ہدایت کرے کہ قیامت کے دن کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار اگر میری زندگی کے چند دن، چند ہفتے، چند لمحے گمراہی میں گزرے ہیں تو میرا قصور نہیں، تو نے ہدایت کا انتظام نہیں کیا۔ قیامت کے دن کوئی شخص یہ اعتراض نہ کر سکے، اس لیے اتنا کامل انتظام کیا کہ پروردگار عالم نے ہادی کو زمین پر بھیج دیا، اور بھیجنے کا انداز دیکھیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ بنا رہا، تو فرشتے بول پڑے، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، حالانکہ ہم تیری حمد بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، ونقدس لك، تیری تقدیس کرتے ہیں، تو اس کو زمین میں بنا رہا ہے جو جا کے وہاں فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ تو فرشتوں کا اعتراض جو تھا اسے پروردگار سمجھ گئے، منصب کون نہیں چاہتا، فرشتے بھی چاہتے ہیں کہ یہ خلافت کا منصب ہمیں مل جائے، تو پروردگار نے ان کی بات مانی نہیں۔ میں یہاں رک کر ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ خالق پروردگار پہلے ہادی کو زمین پر بھیج رہا ہے، پہلا خلیفہ بنا رہا ہے، یہ فرشتے بھی تیری ہی مخلوق ہیں اور لطیف مخلوق ہیں اور معصوم ہیں، تیرے عبادت گزار ہیں، تیرے اطاعت گزار ہیں، تیرے فرما بردار ہیں، تیری کائنات کا نظام تیرے حکم کے مطابق چلا رہے ہیں، کوئی ہوا چلا رہا ہے، کوئی بارش برسا رہا ہے، جو بھی کر رہے ہیں تیرے احکام کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر خلافت مانگ ہی بیٹھے ہیں تو چلیں نہیں دینی تو نہ دیجیے، لیکن ان عبادت گزار فرشتوں کے ساتھ لہجے میں تو تھوڑی سی نرمی اختیار کی جائے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم میں سے کوئی ہونا چاہیے، تو خالق نے
کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، بس وہیں چپ ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ آگے تو کسی بات کو سننا گوارا ہی نہیں کیا پروردگار عالم نے۔ اور نرمی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بے شک ٹھیک ہے تاکہ ایک دم سے دل نہ ٹوٹ جائے، بے شک خلافت بھی نہیں دینی، یعنی خلافت بھی نہیں دینی ہے تو لہجے میں نرمی اور مٹھاس تو ہو کہ دل ایک دم دل شکنی اور حوصلہ شکنی تو نہ ہو۔ ٹھیک ہے نہ دیجئے، لیکن یہ کہیے کہ چلیں کون ہے آپ میں سے جو خلافت چاہتا ہے؟ تو پہلے تو وہ سامنے آ جائیں گے جو امیدوار ہیں خلافت کے، پتہ چل جائے گا کہ کون کون چاہتے ہیں کہ ہمیں خلافت چاہیے۔ جب وہ امیدوار آ جائیں تو پھر کہیے کہ ٹھیک ہے دوسرے فرشتے ووٹ ڈالیں، ٹھیک ہے نا، ووٹ ڈالیں اور جو جیت جائے گا اسے ہم اپنا خلیفہ بنا دیں گے۔ اس الیکشن میں جو جیت جائے گا ہم اس کو خلافت دے دیں گے، ہم اس کو اپنا نمائندہ بنا دیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ امیدوار کے لیے بھی اہلیت شرط ہوتی ہے اور ووٹر کے لیے بھی اہلیت شرط ہوتی ہے۔ تو ہر ملک کا اپنا قانون ہوتا ہے، ہر جگہ کا اپنا، ہر نظام کا اپنا سسٹم ہوتا ہے۔ اس آئین دستور کے اندر ووٹر کی اور امیدوار کی اہلیت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں امیدوار تو اہلیت پر پورا اتر ہی رہا ہے، لیکن اگر فرشتے ووٹ دیں تو یہ تو احسن طریقے سے ووٹر کی اہلیت پر پورے اترتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب کے سب معصوم ہیں، یہ خطا کار نہیں ہیں، یہ غلطی نہیں کرتے، ہوائے نفس نہیں رکھتے، یہ معصوم ہیں۔ تو بہترین ووٹر ہے معصوم، اس سے بہتر ووٹر کون ہو سکتا ہے؟ اب امیدوار بن جائیں، لیکن پروردگار عالم یہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، قوانین الہیہ کی بنیاد پڑ رہی ہے اور یہ قیامت تک جائیں گے، انہوں نے تبدیل نہیں ہونا ہے۔ آج اگر پہلی منزل پر الیکشن کروا دیا تو ہمیشہ کے لیے الیکشن کا دروازہ کھل جائے گا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ پروردگار عالم نے مسترد کر دیا الیکشن، اب ووٹ مسترد کیا جا رہا ہے۔ کن کا؟ جو معصوم ہیں، جو طیب ہیں، جو طاہر ہیں، جو عابد ہیں، راکع ہیں، قائم ہیں، ساجد ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں، پروردگار عالم کے اطاعت گزار اور پاکیزہ فرشتے ہیں، لیکن پروردگار ان کے ووٹ کو خلافت کے مسئلے میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب معصوم کا ووٹ خلافت الہیہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا تو نو مولود مسلمان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات اللہ صلی علی محمد۔ ٹھیک ہے، الیکشن سے بھی نمائندے چنے جاتے ہیں اور الیکشن سے بھی خلیفے چنے جاتے ہیں، ہم نہ ان کے مخالف ہیں اور نہ ان سے ہمارا کوئی جھگڑا ہے، وہ اپنی جگہ پر، ہم اپنی جگہ پر، لیکن الیکشن سے لوگ جنہیں چنا کرتے ہیں وہ خلیفے خلیفۃ الناس ہوا کرتے ہیں، خلیفۃ اللہ نہیں ہوا کرتے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، تو لوگوں ہی کے لیے ان کی خلافت ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں وہ خلیفۃ اللہ ہوا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں خلیفۃ اللہ، اور اللہ کے خلیفے کے سلسلے میں کسی کو اختیار نہیں کہ کوئی ووٹ دے سکے۔ اور دو طریقے اختیار کیے ہیں لوگوں نے، ایک تو الیکشن کا طریقہ اختیار کیا ہے، دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ الیکشن نہیں نامزدگی، اور تیسرا طریقہ شورا کا اختیار کیا ہے لوگوں نے، جو لوگوں کے اندر رائج دستور ہیں، جو طریقے ہیں، تین چل رہے ہیں۔ ایک انہوں نے اختیار کیا ہے الیکشن کا، اور دوسری مرتبہ وہ الیکشن نہیں اختیار کرتے، وہ نامزدگی اختیار کرتے ہیں۔ اب جن کی تاریخ پر نظر ہوگی، میرا تو انداز یہی ہے بات کرنے کا، وہ سمجھیں گے۔ اور تیسری مرتبہ وہ ان دونوں طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور شورائی طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ اگر الیکشن سے بنا ہے، جو بھی بنا ہے الیکشن سے بنا ہے، تو کس جگہ کے لیے بنا ہے؟ اگر بنا ہے مسند رسالت کے لیے تو پھر رسول بھی الیکشن سے بنا ہوا ہونا چاہیے، اور اگر